بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے منجلے فرزند تھے۔ ان کی ماں ام لیلہ تھیں۔ علی اکبر نہایت وجیح اور خوش شکل نوجوان تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 18 برس کی تھی۔ شیخ سلیمان بن ابراہیم حنفی نے 17 سال بھی لکھی ہے۔ حضرت علی اکبر چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اس لیے اہل بیت کا ہر فرد ان سے غیر معمولی محبت رکھتا تھا، اور جناب زینب تو ماں کی طرح ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ علی اکبر بڑے عزم و استقلال کے نوجوان تھے۔ کربلا کے سفر میں ایک منزل پر امام حسین علیہ السلام نے خبر دی کہ اس سفر میں ہم سب مرنے والے ہیں، تو علی اکبر نے صرف اس قدر پوچھا کہ بابا ہماری موت تو حق پر ہوگی؟ جواب ملا یقیناً باخدا بالکل حق پر۔ علی اکبر نے پرجوش لہجے میں کہا پھر ہمیں موت کی کچھ پرواہ نہیں۔ عاشوراء کے دن جب امام کے جملہ صحابہ و اعزاز شہید ہو چکے، حتیٰ کہ قاسم و عباس بھی جام شہادت نوش کر چکے، تو علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے نوجوان فرزند کی طرف دیکھا تو ان کا دل بے چین ہو گیا۔ فرمایا کہ بیٹا جاؤ، پہلے زینب اور دیگر اہل حرم سے اجازت مانگو، اگر وہ اجازت دیں تو بے شک چلے جاؤ۔ روضۃ الشہداء کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب و اعزاء کے قتل کے بعد امام بنفس نفیس خود میدان کی طرف جانے لگے۔ جناب علی اکبر نے دیکھا تو دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئے اور عرض کیا بابا جان، خدا نہ کرے میں آپ کے بعد ایک دن بھی زندہ رہوں، اب تو مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام نے بے حد اصرار کے بعد اجازت دی، مگر جب اہل حرم نے علی اکبر کی تیاری دیکھی تو تمام بیویاں ان سے لپٹ لپٹ کر رونے لگیں۔ امام علیہ السلام نے سب کو تسلی اور دلاسا دیا اور رخصت کرنے کو کہا۔ تاریخوں سے روایت ہے جب حضرت علی اکبر کی روانگی کے وقت خیمہ میں ایک زبردست کوہرام مچا ہوا تھا۔ جب علی اکبر خیمے سے باہر آئے تو امام نے ان کے بدن پر اسلحہ جنگ آراستہ کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا کمر بند زیب کمر کیا، امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا، ذوالفقار حمائل کی اور حضرت کی سواری کی عقاب پر سوار کیا، پھر رخصت کیا۔ تھوڑی دور تک علی اکبر گئے کہ حسین کا دل بے قرار ہو گیا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور عرض کیا اے اللہ تو اس قوم جفا کا پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس قوم جفاکار پر گواہ رہنا۔ اب ان کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے جو تیرے پیغمبر سے صورت و سیرت اور گفتار میں بے حد مشابہ تھا۔ پروردگار عالم، جب بھی ہم تیرے پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر تسکین کر لیتے تھے۔ جناب علی اکبر میدان میں پہنچے اور عجز کے چند اشعار پڑھے۔ میں علی اکبر فرزند حسین ابن علی ہوں، کعبہ کے مالک کی قسم ہم ہی پیغمبر کے قرابت دار ہیں۔ رجز پڑھتے ہوئے آپ فوج مخالف میں گھس گئے۔ 80 یا 120 دشمنوں کو قتل کر کے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو ابھی ان دشمنوں کو صاف کر دوں۔ امام علیہ السلام نے جب نوجوان فرزند کا یہ معمولی سا سوال سنا اور اپنی بے بسی کا خیال کیا تو بے چین ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ علی اکبر نے جو ہی اپنی زبان دہن امام میں ڈالی فوراً باہر کھینچ لی اور عرض کیا بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی اور فرمایا اس کو چوسو۔ علی اکبر نے یہ جملہ کہا۔ بہرحال تسکین دلانے کا یہ ایک نہایت ہی عمدہ طریقہ تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنی انگشتری علی اکبر کو دی اور فرمایا کہ اس کو چوستے رہو۔ نوجوان فرزند انگشتری منہ میں لے کر پھر میدان کی طرف روانہ ہوا۔ میدان میں پہنچ کر ایک مشہور پہلوان طارق ابن شیس اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کیا۔ اسی اثناء میں مخالف فوج نے 1000 کے 2 دستے بنا کر ان پر حملہ کر دیا،
لیکن حیدر کرار کے پوتے نے ان کو بھی پسپا کر دیا، مگر اب پیاس کی شدت ناقابل برداشت ہو چکی تھی، اس لیے دوبارہ امام کے پاس آئے اور پیاس کی شکایت کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، سر جھکا لیا اور فرمایا کہ بیٹا صبر کرو، آپ جلد ہی آب کوثر سے سیراب کیے جاؤ گے۔ علی اکبر یہ سن کر میدان میں آئے، اپنے شدید پیاس اور زخموں کی تکلیف میں لڑنا شروع کیا۔ اس دفعہ دشمن کی فوج ہر جانب سے ٹوٹ پڑی اور نیزوں، برچھیوں، تیروں، تلواروں سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک ظالم نے چاند سے کلیجے پر ایسا نیزہ مارا کہ برچھی کی انی جگر کو پار کر گئی۔ اسی وقت ساری فوج نے حملہ کر دیا۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایسی حالت میں ان کا گھوڑے پر سنبھلنا ناممکن ہو گیا۔ زمین پر گرنے لگے تو آواز دی، یا ابتاؤ علیکہ منی سلام، بابا جان آخری سلام قبول کیجیے۔ امام کے گوش مبارک میں اس آواز کا پہنچنا تھا کہ دنیا اندھیر ہو گئی، کہ مرحمت عباس بن علی کے غم میں ٹوٹ ہی چکی تھی۔ اب اس غم میں آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ گرتے پڑتے میدان کی طرف دوڑے، راہ میں حائل ہونے والی فوجوں پر اس طرح حملہ کر رہے تھے جیسے شہباز پرندوں کے جھنڈ پر جھپٹتا ہے۔ غرض یہ کہ نہایت بے قراری کے عالم میں بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا کہ نوجوان بیٹا درد سے کرا رہا ہے، فوراً اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور تسلی آمیز کلمات فرمانے لگے۔ پوچھا کہ بیٹا کیسا نظر آ رہا ہے؟ عرض کیا بابا جان، یہ دیکھیے میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ اور میرے دادا علی مرتضیٰ، میری دادی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کوثر کے جام ہیں۔ اب میں بہت جلد آب کوثر سے سیراب ہوں گا۔ بابا، انہیں آپ کا شدید انتظار ہے۔ امام علیہ السلام علی اکبر کو اسی طرح مشغول رکھنا چاہتے تھے، لیکن قضا نے اپنے پنجے مضبوط کر لیے اور ضعیف باپ کی گود میں نوجوان بیٹے نے دم توڑ دیا۔ حسین مظلوم نے پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، میرے لخت جگر، تیرے بعد دنیا اور اس کی زندگی پر خاک ہے۔ بیٹا، اب جینے کا کیا مزہ ہے؟ امام مظلوم نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا اور خیمہ میں لے آئے۔ بہنوں اور پھوپھیوں نے جو ہی ان کی لاش دیکھی ایک دم ٹوٹ پڑیں اور انتہائی دلخراش بیان کرنے لگیں۔ زینب اور ام لیلہ کی حالت ناقابل بیان تھی۔ علی اکبر پر اہل حرم نے قدرے دل کھول کر ماتم کیا۔ حضرت علی اکبر نے اپنی جوانی کی قربانی پیش کر کے مسلم نوجوانوں کو ہمیشہ زندہ رہنے کا ایک سبق دیا ہے۔ کاش کہ عصر حاضر کے نوجوان اس نکتہ پر غور کریں۔